الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء. دوبارہ سن لیجئے. وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به، اللہ کے ساتھ واصل ہونے کا مطلب اللہ کے علم سے واصل ہونا ہے، یعنی اس کے علم کا حصول ہو جانا. اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں کہ بندہ اس چیز کو پا لے یا دیکھ لے یا وہ سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے، سمجھ سے، عقل سے ماورا ہے، بلند و بالا ہے. تو جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ اللہ سے واصل ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی کسی ایسے رتبے پہ پہنچ گیا کہ جہاں اللہ نظر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت تک پہنچ گیا، اس نے اللہ کی حقیقت کو پہچان لیا. تو وصولک الی اللہ وصولک الی العلم بہ والا، ورنہ تو فجل ربنا، ہمارا پروردگار اس سے بلند ہے، ان یتصل بہ شیء او یتصل ہوا بشیء، کہ کوئی چیز اس سے جڑ جائے یا اللہ کسی چیز سے جڑ جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ کی معرفت کا پانا ہے. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو غیر سے کاٹتا چلا جائے. ما سوا کس کو کہتے ہیں؟ جو بھی اللہ کے علاوہ ہے. اللہ کے علاوہ سے کیا مراد؟ کچھ تعلقات مخلوق میں ایسے ہیں کہ جن کو رکھنے کا شریعت نے حکم دیا اور باقیوں سے منع کیا. تو جن سے منع کیا ان سب سے کٹ جانا، اس کو تبتل کہتے ہیں. اس کو ما سوا کی گرفتاری سے بچ جانا کہتے ہیں. ذکر کا اصل مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ سے اتنا ذکر کیا جائے کہ مخلوق کی طرف دھیان ہی نہ رہے، دل میں مخلوق کے لیے ذرہ سی بھی جگہ نہ رہے. حضرت باوجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تصوف کا خلاصہ یہ ہے، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. یہ تصوف کا خلاصہ ہے. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. یعنی جو مخلوق کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں وہ شریعت کے دائرے میں ہوں. یہ جو دائرہ شریعت سے ہٹ کے ہوتے ہیں یہ ما سوا کی گرفتاری ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو مخلوق کے ان تعلقات سے ہٹانا پڑے گا. جو نہیں ہٹے گا وہ اللہ سے واصل نہیں ہوگا. تو انسان کو ذکر میں سب سے پہلے نفی کرنی پڑتی ہے. نفی کا کیا مراد؟ کہ اللہ تعالی ہی کی محبت دل میں ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو.
کیا مطلب کسی اور کی محبت نہ ہو؟ کسی اور کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت نہ ہو، اور جو محبتیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ تو دائرہ شریعت میں ہے. تو اللہ کی محبت تنا ہے، اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا وہ شاخیں ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے، جھاڑ جھنکار، اس کو ختم کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں، یہ کیا تم نے بت پالے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. وہ ہے غیر کی بندگی، چاہے کسی اور سے محبت ہو یا چاہے اپنے نفس سے ہو، خود پسندی، یہ بھی نفس کی پوجا ہے. تو ہر ایک سے اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. اس کو نفی کہتے ہیں. اور اس نفی میں کمال اس دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے ملا. یہ وہ ہستی ہیں کہ جو مقام نفی میں نقطہ کمال تک پہنچے. کیوں؟ کہ اللہ نے ان کی گواہی دے دی، وما کان من المشرکین. آپ ذرا غور کریں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ جو دلی ارادوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، سینے میں چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، وہ کہہ دے کہ اس نے میری محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ وہ مقام تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا، اور اللہ نے ان کو پھر اپنا خلیل کہا. محبت چیز ہی ایسی ہے، شرک برداشت نہیں کرتی. چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی چھت پر بیٹھا عبادت کر رہا تھا، گھر کی چھت پہ. ہمسائے میں میاں بیوی میں کچھ ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہو رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میں نے غور کیا، اللہ خیر کرے، میرے ہمسائے ہیں، کیا ہوا؟ تو بیوی اپنے خاوند سے کہہ رہی تھی، دیکھ میں نے تیرے گھر میں بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، جو کپڑے دیے وہی پہن لیے، سردی گرمی خزاں بہار، میں نے تنگ دستی کی زندگی تمہارے ساتھ گزاری. میں تمہاری خاطر اور بھی مشقتیں اٹھا سکتی ہوں، لیکن اگر تم یہ کہو کہ میرے سوا کسی اور سے تم نکاح کرو گے، پھر میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی. فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک پہ نظر ڈالی تو اس آیت پر نظر گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ شرک کے گناہ کو تو معاف کبھی نہیں کریں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. تو بیوی اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ قطعاً پسند نہیں کرتے. اس لیے شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، شرک جلی کہتے ہیں کہ ایسی محبت جو اپنے سے خارج کے ساتھ ہو. جیسے بعض لوگ پتھر کے بت بنا کے پوجتے ہیں، مشرکین مکہ تھے، یہ شرک جلی ہے. بعض لوگ پیپل کے درخت کو سجدہ کرتے ہیں، شرک خفی ہے. سورج چاند کو سجدہ کرنا یہ شرک جلی ہے. پتھر کو سجدہ کرنا شرک جلی ہے. ایک ہوتا ہے اپنے من میں کسی کی محبت کو بٹھا لینا، یہ شرک خفی کہلاتا ہے. وہ ظاہر میں سجدہ تو کسی کو نہیں کر رہا ہوتا، مگر اس کو اللہ پر ترجیح دے رہا ہوتا ہے. اللہ نے کہا غیر محرم سے تعلق مت جوڑو، یہ جوڑا ہوتا ہے، تو کس کے حکم کو ترجیح دی؟ نفس کو ترجیح دی. تو یہ بھی شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے. اس لیے حدیث پاک میں فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. تو انسان اپنی خواہشات کو پوجتا ہے.
زر پرستی، زن پرستی، شہوت پرستی، نفس پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی ہی کی اقسام ہیں. خدا پرستی کوئی اور چیز ہے. جو خدا پرست ہوتا ہے وہ پھر خلاف شرع کسی سے یہ محبت کا تعلق نہیں جوڑ سکتا. اس کو نفی کہتے ہیں. یہ ہمیں نفی کرنی پڑے گی. اس سے بھی کٹو، اس سے بھی کٹو، اس سے بھی کٹو. تو پہلے تو نفس کی پوجا ہوتی تھی، آج کل نیٹ کی بھی پوجا ہوتی ہے. انٹرنیٹ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جیسے پوجتے ہیں کسی کو، بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گزارتے ہیں. نماز کی فرصت ملتی ہے یا نہیں، انٹرنیٹ پہ وقت ضرور گزر رہا ہوتا ہے. اس کو میسج، اس کو میسج، اس کو ای میل، اس کو ای میل. یہ مخلوق کی گرفتاری کہلاتی ہے. مخلوق سے جان چھوٹے گی تب اللہ کا وصل ہوگا. تو سالک کو پہلے اس مخلوق کی گرفتاری سے نجات پانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مخلوق میں گرفتار بھی رہے، اللہ سے واصل بھی ہو جائے. ای خیال است و محال است جنو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک پرندہ اگر اس کو ایک دھاگے سے باندھ دیا جائے، اس کے پاؤں میں ڈال کے کسی جگہ پر، وہ کیسے اڑ سکے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے، گرفتاری سے نجات پائے پھر پرواز کرے. تو ہمیں نفس نے باندھا ہوا ہے. ہر گناہ جو ہم کرتے ہیں نفس نے ہمیں ایک دھاگا باندھا ہوا ہے. فرض کرو شریعت میں 100 دھاگے ہیں، 100 گناہ ہیں، اور ایک بندہ 100 گناہ کرتا ہے، 100 دھاگوں میں بندھا ہوا ہے. اچھا ایک بات سمجھیں کہ ایک پرندے کو آپ نے 5-6 دھاگوں سے باندھ دیا، ایک دھاگا کھول دیں آزاد ہو جائے گا. 2 کھول دیں، 3 کھول دیں، اچھا 5 کھول دیں، جب تک ایک بھی دھاگا باقی ہے وہ گرفتار ہے. اسی طرح شریعت میں اگر 100 گناہ ہیں، ہم 20 چھوڑیں، 50 چھوڑیں، 70 چھوڑیں، 90 چھوڑیں، 95 چھوڑیں، 98 چھوڑیں، ہم 99 بھی چھوڑ دیں پھر بھی گرفتار ہیں. آزاد تب ہوں گے جب 100 کے 100 چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں سے 100% کاٹنا پڑے گا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوئی ولی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جو غیر میں گرفتار ہو پھر اللہ سے واصل ہو. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یہ نہیں چلتا. اللہ تعالی کے معاملے بہت کھرے ہیں، کھلے اور دھلے ہیں. تو یہ سمجھ آنے والی بات ہے. تو پہلا قدم ہے مخلوق سے کٹنا. اب سوچیں اگر ہم مخلوق سے کٹے ہی نہیں تو وصل کی تو سوچ بھی دور کی بات ہے، واصل ہونا تو بہت دور کی بات ہے. کیسے واصل ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے دین پورے کا لب لباب توحید ہے. پورے دین کا لب لباب وہ توحید ہے. قرآن مجید پڑھیے، ہر چند رکوع کے بعد کوئی نہ کوئی آیت انسان کو توحید کی طرف متوجہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا میں تو تمہید باندھی اور پھر مقصد کی بات بتائی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ مقصد بتایا تھا، تمہارا مقصد زندگی کیا ہے. اب جب بتا دیا تو پھر کچھ آگے بات بڑھا کر پھر کلیئر کٹ، لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا.
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، صرف ایک ہے تمہارا معبود۔ پھر کچھ قوموں کی باتیں کی کہ دیکھو جنہوں نے مانا ان کو یہ ملا، نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوا، اور یہ باتیں کرتے کرتے پھر درمیان میں اس بات کو دہرایا، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ پھر مقصد کو دہرایا جا رہا ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، لا الہ الا انا فاعبدنی، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، عبادت کیجیے میری۔ تو یہی توحید چلتے چلتے قرآن مجید کی اختتام پہ سمری بیان کی، جیسے تقریر کے آخر پہ مقرر سمری بیان کرتا ہے۔ اس سمری کا نام ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا کیا معنی؟ ہر کسی سے کٹ جانا، ایک اللہ سے جڑ جانا۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پورے قرآن پاک کا نچوڑ ہے۔ تو توحید زندگی کا مقصد ہے۔ اب سوچئے، ہم اگر مخلوق میں گرفتار پھر رہے ہیں تو خدا سے واصل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیز پریکٹیکل نظر آئے گی۔ والد بت پرست تھا، والد کو چھوڑ دیا۔ قوم بت پرست تھی، قوم کو چھوڑ دیا۔ جہاں گئے وہاں کی قوم بھی بت پرست نکلی، چونکہ بت پرستی جو ہر طرف تھی ان کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے بتوں کو بھی توڑ دیا۔ فجعلہم جذاذا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ ڈال دیا۔ اب وہ قوم اپنے فنکشن سے واپس آئی تو اپنے معبودوں کے ٹکڑے دیکھے، کہنے لگے یہ کام کس نے کیا؟ کسی نے کہا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ ان بتوں کی باتیں کرتا تھا، لگتا ہے یہ کام اس کا ہوگا۔ بلا کے پوچھا، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اگر کوئی واردات ہو تو جہاں سے اسلحہ ملتا ہے تو واردات کرنے والا وہی ہوتا ہے، تو تمہیں کلہاڑا کہاں ملا؟ کہنے لگے بڑے بت کے کندھے سے۔ جاؤ پوچھو اس سے کیا ہوا۔ کہتا ہے وہ تو نہیں بولتے۔ کہ جو بولتا نہیں، جو سنتا نہیں، جو دیکھتا نہیں، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارے پتھر کے خدا، لوہے کے خدا، چھوٹے خدا، موٹے خدا، یہ سب جھوٹے خدا۔ اب قوم لاجواب، اور یہ یاد رکھیں کہ جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا پھر لڑنے پہ، مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب وہ اپنی بات کے ذریعے تو کنونس نہیں کر سکتے تھے، کہنے لگے حرقوہ، اس کو آگ میں جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ واہ واہ، معبود کی بندہ مدد کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ ٹھیک، چنانچہ آگ بھڑکائی گئی،
ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں جا رہے تھے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں. ان کا ایک چارٹر آف ڈیوٹی ہے. وہ فرشتوں کے امیر بھی ہیں، اس لیے جو فرشتے زمین پہ اترتے ہیں ان کے امیر جبریل علیہ السلام ہوتے ہیں. جو فرشتے مدد کے لیے انبیاء کی، اولیاء کی اترتے ہیں، بدر میں اترے، حنین میں اترے، تو ان کے امیر لشکر جبریل علیہ السلام تھے. ایک ان کا کام ہے دنیا میں انبیاء کی طرف وحی کو لانا، یہ بھی ان کا کام. اور ایک تیسرا کام ان کا ہے، وہ مؤذن بھی ہیں فرشتوں کی دنیا کے. چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، دعا جبرائیل، جبریل السلام کو بلاتے ہیں، جبرائیل میں سے محبت کرتا ہوں، تو وہ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، سب فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر زمین پہ آ کے اعلان کرتے ہیں تو زمین کے لوگ بھی محبت کر دیتے ہیں. ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں. شب قدر کی رات بھی جبریل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، راستوں کے چوراہوں پہ جھنڈے گاڑتے ہیں، اور وہ فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. تو یہ جو اس قسم کے سارے کام ہیں یہ جبریل علیہ السلام کرتے ہیں. اب چونکہ انبیاء اولیاء کی مدد ان کی ڈیوٹی تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے خلیل آگ میں جا رہے ہیں. عرض کیا، اے اللہ، میں آپ کے خلیل کی مدد کرنے کو جاؤں؟ فرمایا قبول کرتا ہے تو کرو، جاؤ. تو جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. ایک پر کو پھیلائیں تو مشرق ڈھانپ دیتے ہیں، دوسرے پر کو پھیلائیں تو مغرب ڈھانپ دیتے ہیں. تو 600 پر کتنے بڑے ہوں گے؟ اور تیز رفتاری اتنی ہے کہ پانی کا قطرہ اگر زمین سے ایک بالسٹ کے فاصلے پر ہو، اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر گرے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کو جب حکم ملا تو جبریل علیہ السلام پہنچے، اور ہوا میں جب تھے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کا حاجہ، کین آئی ہیلپ یو؟ جیسے دفتروں میں پوچھتے ہیں واٹ کین آئی ڈو فار یو، تو انہوں نے یہی کوشچن پوچھا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو جب انہوں نے یہ کوشچن پوچھا تو اگر ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں غیر کی ذرا سی بھی رمق ہوتی کوئی تو اچھا موقع تھا، خود آئے ہیں آفر کرنے کے لیے. تو انہوں نے پوچھا، کیا اللہ جانتا ہے میں اس حال میں ہوں؟ کوشچن پوچھا آگے سے. تو جبریل السلام نے کہا، ہاں اللہ جانتا ہے آپ جس حال میں ہیں. تو فرمانے لگے، حسبی سؤالی علمہ بحالی، کہ اللہ جانتا ہے میں جس حال میں ہوں، اس علم نے مجھے تجھ سے سوال کرنے سے روک دیا ہے. جب اللہ جانتا ہے تو پھر تیری مدد کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ. جب جبریل علیہ السلام کو بھی نہ کر دی، اللہ کو پیار آیا، فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرما لیا. تو دیکھو انہوں نے نفی کرنے کی انتہا کر دی. پھر قربانی بھی اللہ نے ڈٹ کے لی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، چھوٹی قربانی نہیں تھی. بیوی کی قربانی ساتھ لے کے چلے تو ایک بادشاہ نے ہی ان کو پکڑ لیا. اللہ کی طرف متوجہ. پھر اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے اس فاجرہ سے نجات دی اور ہاجرہ خدمت کے لیے عطا فرما دی. پھر ہاجرہ کو اللہ نے بیٹا دیا
تو حکم ہوا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو جا کر ایسی جگہ چھوڑو جہاں نہ سبزی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کا نام۔ آسان کام ہے۔ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا اعتکاف کے لیے، بیوی گھر میں ہوتی ہے، گھر میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، سامان بھی پورا ہوتا ہے، پھر بھی ایک فکر ہوتی ہے کہ خیریت سے رہے، پھر بھی بچوں کی خیریت پوچھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو ہمارا یہ حال، حالانکہ وہ تو آبادی میں ہیں اور ہر سہولت گھر میں موجود ہے اور گھر کے اور لوگ بھی ہیں، مگر نہیں، ایک فکر ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں نا کہ کسی بندے کو کہیں کہ بیوی اور بچے کو ذرا فلاں اندھیری جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، ویرانے میں۔ یا اللہ، ویرانہ ہے، درندے ہیں، جانور ہیں، کتنے وہاں پر سانپ، بچھو، اس قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں، نہ بستر ہے، نہ مکان ہے، نہ غذا ہے، کیا بنے گا؟ دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اور ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور بیٹے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو چل پڑے۔ بیوی نے کہا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ چپ۔ پھر پوچھا ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ پھر چپ۔ وہ بھی صحبت یافتہ تھیں، مزاج شناس تھیں، وہ پہچان گئیں معاملہ ہے کچھ۔ تو 30 دفعہ کوشچن بدل کے پوچھا کیا آپ اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا، اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ کیا مقام توکل تھا! اللہ کو یہ بات پسند آئی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ مفسرین نے لکھا ہے محبت تو بہرحال محبت ہوتی ہے۔ پہاڑ سے ذرا اوجھل ہوئے تو ایک جگہ پر آنکھوں میں آنسو، دعا نکل گئی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ دعا مانگ رہی ہیں، پھر اللہ نے دعا کو پورا فرما دیا۔ پھر ایک اور موقع آیا، اس سے بھی بڑی قربانی، کہ وہ بچہ جو بڑھاپے میں ملا تھا، اتنی دعائیں مانگی تھیں، خواب دیکھا میں اس بچے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ یا اللہ، ہمارے بچے کو کوئی دوسرا بچہ ناخن مار دے تو ہم سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی۔ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، سننا الگ چیز ہے، پریکٹیکلی ذرا سوچیں تو یہ کتنا مشکل کام ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام سب کچھ قربان کر چکے تھے، صرف یہی رہ گیا تھا۔ اٹھے، بیٹے سے پوچھا، بیٹے بتاؤ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیٹا بھی کیا صابر تھا، اللہ کا عاشق تھا، کہنے لگا کہ اے ابا جان، کر گزریے، افعل ما تؤمر سجادنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کروایا اور لے کر گئے اور بالآخر بیٹے کو ذبح کیا۔ مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ہوتا وہ ہے جو پروردگار کو منظور ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی اور بیٹے کو اوندا لٹا دیا تھا سائیڈ پہ۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں اس کو، یہ جبہہ ہے، للجبہہ جبینان، تاکہ منہ ادھر رہے،
چہرے پہ نظر پڑے گی تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں کوئی رکاوٹ آئے. چھری کو بھی تیز کر لیا تھا. جب کیا آنکھیں کھولی تو دیکھا اللہ نے اس کی جگہ ایک مینڈا تھا جس کو ذبح کروا دیا تھا. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوئی. فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اتنا پسند آیا. اللہ تعریف فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم. ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو. ابراہیم تم جیتے رہو. ابراہیم تمہیں شاباش. ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں نا تو سلام علی ابراہیم کا ترجمہ ہوگا ابراہیم تجھے شاباش. کتنا بڑا کام تو نے کر دیا. ہمیں یہ عمل اتنا پسند آیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے اس عمل کو آنے والوں میں ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا. قیامت تک جو ایمان والے ہوں گے اس سنت ابراہیمی کو ہر سال پورا کر کے اس کی یاد تازہ کرتے رہیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے انتہا کر دی نفی کی. اس لیے اللہ نے ان کو خلت کا مقام عطا فرما دیا. تو مقام نفی میں کمال اس دنیا کو کس کو ملا سب سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام. اب جب ایک شاگرد بہت اچھا ہوتا ہے تو استاد دوسرے شاگرد کو کہتا ہے جو بعد میں آتا ہے دیکھو بھائی جو پچھلے بیچ میں فلاں تھا نا اس نے اتنے نمبر لیے تھے امتحان میں, بھائی تم بھی ایسے لینا. بالکل یہی امت محمدی آئی. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بھی یہی بتایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک. اے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ان اتبع ملت ابراہیم, آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے. تو اس امت کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم ملا. ہم امت محمدی ہیں, ملت ابراہیمی ہیں. وما کان من المشرکین, اس لیے کہ اس کو نفی میں مقام کامل مقام حاصل تھا. اب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مقام ملا, یہ محبوبیت کا مقام ہے. اور ایک مقام ملا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہ خلت کا مقام ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو, مگر خلت سے محبوب کا مقام بلند ہوتا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا صلی یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے کیا مانگتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا, آپ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. تو اللہ نے فرمایا الم اعطک خیرا من, کیا میں نے آپ کو اس سے بہتر مقام نہیں دیا. اتخذت حبیبا, میں نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا. اس لیے نبی السلام نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخر, کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, مجھے اس پر فخر نہیں ہے. تو نبی السلام حبیب اللہ تھے, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے. یہاں تک کی بات اگر آسانی سے سمجھ آ گئی, اب ایک اگلا پوائنٹ بھی سنیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھے, پھر کس چیز کی نبی علیہ السلام کو طلب تھی کہ انہوں نے درود شریف سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کچھ تو تھا نا جس کی تمنا تھی, کچھ تو تھا نا جس کی دل میں ارمان تھا
کیوں یہ درود شریف ہے؟ تو اس میں ایک راز ہے. وہ کیا؟ راز یوں سمجھیں، سمپل ایگزامپل، کہ ماں کو اپنے بیٹے سے ذاتی محبت ہوتی ہے. وہ رنگ کا کیسا ہو، جسم کا کیسا ہو، محبت ہوتی ہے. جو محبت اپنے بیٹے کے ساتھ ہے وہ دنیا میں کسی اور سے نہیں ہو سکتی. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا کہ کل بہت خوبصورت بچے کو لے آنا، تو وزیر اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا سب سے خوبصورت کو لانا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میری آنکھ سے دیکھیں، اس سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی بچہ نہیں. تو یہ تو فطرت ہے کہ اپنے بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن بعض دوسروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. کوئی بچہ خوبصورت ہو، باتیں اچھی کرے، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے مگر ذاتی ہوتی ہے. دوسرے بچے سے محبت ہوتی ہے مگر صفاتی ہوتی ہے. یہ محبت صفاتی کہتے ہیں کہ صفت کی بنا پر کسی سے محبت ہونا. تو جس میں بھی صفت ہوگی وہ بچہ پیارا لگے گا. لیکن اگر اپنا بچہ اپنا بھی ہے اور اس میں صفات بھی بہت ہیں تو پھر یہ محبت ڈبل ہو جاتی ہے کہ محبوبیت ذاتی بھی ہے اور محبوبیت صفاتی بھی ہے. محبوبیت ذاتی بھی ہے اور محبوبیت صفاتی بھی ہے. اب ذرا سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوبیت کا مقام حاصل تھا، یہ محبوبیت ذاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو مقام خلت حاصل تھا، یہ محبوبیت صفاتی تھی. نبی علیہ السلام کو کون سی محبوبیت حاصل تھی؟ محبوبیت ذاتی. اور ابراہیم علیہ السلام کو کون سی محبوبیت حاصل تھی؟ محبوبیت صفاتی. اب نبی علیہ السلام کی تمنا یہ تھی اللہ آپ نے محبوبیت ذاتی تو دے دی، صفاتی بھی عطا فرما دی تاکہ کامل ہو جائے. اس لیے نبی صاحب نے درود شریف سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس دنیا میں مقام نفی میں کمال کس کو حاصل ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اور یہ کمال ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر حاصل ہوا تو نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا. مگر پھر نبی علیہ السلام کو ایک کمال اور بھی حاصل ہوا جو نہ اس سے پہلے کسی کو ہوا نہ بعد میں کسی کو ہوا. ہاں، یہ کمال جنت میں جا کے حاصل ہوگا، اس سے پہلے نہیں. وہ کمال کون سا؟ اس کو کہتے ہیں اس بات کا کمال. ہمارا کلمہ دو حصوں پر مشتمل ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ یہ مقام نفی ہے اور الا اللہ یہ اس بات ہے. تو اس بات میں کمال نبی علیہ السلام کو حاصل ہوا. باقیوں کو بھی اس میں سے حصہ ملا، لیکن جو کامل حصہ ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کو ملا. آپ کہیں گے جی ہر نبی نے آ کے اس بات کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، سب نے کہا. بھائی غائب پر ایمان الگ چیز ہوتی ہے، مشاہدہ الگ چیز ہوتی ہے. لیس الخبر کل معاینۃ، خبر دیکھنے کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو جتنے انبیاء کا ایمان تھا وہ خبر تھی، اور نبی علیہ السلام کا ایمان معراج پر جانے کی وجہ سے مشاہدہ تھا. اس لیے نبی علیہ السلام کو مقام اس بات میں کمال حاصل تھا. آنکھوں سے دیکھا جنت کو، جہنم کو، آخرت کو،
اللہ کا وہ قرب پایا کہ رب کریم نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. مومن کو بھی یہ مقام ملے گا، لیکن کہاں؟ جنت میں. چنانچہ ہر مومن کا اس بات کا جو مقام ہے وہ جنت میں جا کے کامل ہوگا. سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مگر اللہ کا وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال. نہ اس کا رخ متعین کر سکتے ہیں، کوئی ڈائریکشن، نہ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں. وہ کیسے ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ہوگا اتنا ہمیں پتہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر دونوں میں کمال ملا، مقام نفی میں بھی اور مقام اس بات میں بھی کمال ملا. اب ذرا غور کیجئے کہ ہر مومن کے لیے دنیا مقام نفی ہے. ہم اپنی طرف آئیں. ہر مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ مقام نفی ہے. نفی نفی نفی. چنانچہ تصوف کے راستے پہ خواب دیکھیں نفی، کوئی چیز دیکھیں نفی، کوئی رنگ دیکھیں نفی، کوئی نور دیکھیں نفی. یہ جو ہے یہ غیر ہے، یہ خدا تو نہیں نہ ہو سکتا. خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو عقل سے ماورا ہے. تو اس تصوف کے راستے میں کبھی کوئی ایسا مقام نہیں آ سکتا کہ بندہ کہے یہ خدا ہے. تو پھر وصول کا کیا معنی ہوا؟ وصول کا معنی ہوا کہ اللہ کے علم سے واصل ہو جانا، معرفت کی حقیقت کا کھل جانا. تو انسان مخلوق سے کٹتا جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے اپنے آپ سے بھی کٹ جاتا ہے، اپنے آپ سے بھی کٹ جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ فرماتے تھے ارید اللہ ارید، میں ارادہ کرتا ہوں میرا ارادہ ہی کوئی نہ. اپنے ارادوں کی نفی کر دینا کہ نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں، جو حکم خدا بس وہی ارادہ. اب بتائیں، تو مقام فنا پر جا کر سالک اپنے ارادوں کی بھی نفی کر دیتا ہے، ہر چیز کی نفی. اس کو نفی کامل کہتے ہیں اور یہ کرنی پڑے گی. تو جب نفی 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 کرتے گئے تو اس کا مطلب نفی میں کمال کا حاصل ہو جانا یہی معرفت ہے. تو اللہ کو پانا پھر کیا ہوا؟ ذرا غور سے سنیے گا بات کہ اللہ کو پانا کیا ہوا. اللہ کو پانا یہ ہے کہ ایک ایسا مقام آئے کہ بندہ یہ تسلیم کر لے میں اللہ کو نہیں پا سکتا. یہ اللہ کو پانا ہے. بندہ قرب کی منزلیں طے کرتے 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 معرفت پاتے پاتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں کہہ دے کہ اللہ تو میرے سوچ سے اور میری سمجھ سے، میری عقل سے، میری ہر چیز سے بلند ہے، میں تجھے نہیں پا سکتا. جب اس نقطے کا پہنچے فرمایا اب تم نے میری عظمت کو پا لیا. اس کو کہتے ہیں، پانے کو کہتے ہیں یافت. پانے کو کیا کہتے ہیں؟ اور نہ پانے کو کہتے ہیں نایافت. نہ پانے کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا نام ہے حسرت نایافت، کہ اللہ کو پا نہ سکنا، یہ حسرت مل جائے، اسی کا نام یافت ہے. کہ ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، وہ ہمارے بلند ہے سوچوں سے بھی. چنانچہ بندہ ذکر کے راستے میں ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹے. اب بتاؤ، اگر معرفت اس کا نام ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچے، تو جن کے دلوں میں ابھی مخلوق گھسی ہوئی ہے انہوں نے تو تصوف کی الف اور با نہیں سیکھی ابھی تک.
بھائی آفاقی بت ہوں یا انفسی بت ہوں، دونوں کو توڑنا پڑے گا۔ آفاقی بت کہتے ہیں جو ذات کے باہر ہیں، اور انفسی کہتے ہیں جو من کے اندر ہیں۔ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، یہ توڑنا پڑے گا، اس کے بغیر واصل نہیں ہو سکتے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ ہر طرف سے ہٹ کٹ جاتا ہے، ایک اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سلوک کی اب ذرا ترتیب سن لیجئے۔ ابتدا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قلب پہ اللہ، روح پہ اللہ، سر پہ اللہ، خفی پہ اللہ، اخفا پہ اللہ، نفس پہ اللہ، لطیفہ قالبیہ پہ اللہ۔ تو اس کا کیا مطلب کہ باقی ہر کسی سے کٹ گئے اور اللہ سے جڑ گئے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ یہ جو تم اللہ سے جڑنے کی کیفیت رکھتے ہو نا، یہ بھی غیر ہے، اس پہ بھی لا کا جھاڑو پھیرو۔ لہذا اس کے بعد تحلیل کے اسباب، لا کا جھاڑو پھیرو، ہر چیز کی نفی ہو جائے۔ اس لیے تحلیل کا سبق بعد میں ہے، اور جب تحلیل کا سبق کر لیتے ہیں اور ما سوا پہ جھاڑو پھر جاتا ہے، پھر مراقبات شروع ہوتے ہیں، اور وہ مراقبات انسان کو معارف دیتے ہیں۔ ان مراقبات کے کرنے سے انسان کو پھر معرفت ملتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ یہ اللہ کا عشق ہے، سب معبودوں کے نام و نشان مٹا دیتا ہے اور انسان کو ایک اللہ کا عاشق بنا دیتا ہے۔ اب تصوف و سلوک میں کچھ اصطلاحات ہیں جو سمجھنے کے لیے بزرگوں نے بنائی ہیں کہ بات سمجھ آ جائے۔ ان کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ جب کہتے ہیں نا قلب جاری ہو گیا، تو اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ اللہ کی آواز کا ادراک ہوتا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلب پر اللہ کا حکم جاری ہو جانا۔ قلب جاری ہونے کا کیا معنی ہے؟ قلب پر اللہ کا حکم، جس کے قلب پر اللہ کا حکم جاری ہو گیا اس کا قلب جاری ہے۔ فنا کا کیا مطلب ہے؟ خواہشات نفسانی کا کامل طور پر مٹ جانا انسان کے اندر سے، اس کو فنا کہتے ہیں۔ بقا کا کیا مطلب ہے؟ کہ سالک تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لے، جب یہ کیفیت ہو تو اس کو بقا باللہ کہتے ہیں۔ عروج کس کو کہتے ہیں؟ مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا۔ اور نزول کہتے ہیں اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑنا۔ یاداشت کہتے ہیں ہر لمحے اللہ کی یاد دل میں رہنا۔ اور معیت کہتے ہیں ہوا معکم، اس کا ہر وقت استحضار رہنا، اننی معکما اسمع و ارا، یہ معیت ہے۔ تو ان کیفیتوں کو پانا حقیقت میں یہ تصوف ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی کے 50 سال ایسے گزارے کہ میرے دل میں مخلوق کا خیال ہی نہ آتا تھا۔ میں نے زندگی کے 50 سال ایسے گزارے
کہ میرے دل میں مخلوق کا خیال ہی نہ آتا تھا، عشاء سے صبح تک شب بیداری ہوتی، اور ان 50 سال میں میں کبھی لیٹ کر نہیں سویا۔ 50 سال تک لیٹ کر ہی نہیں سوئے، مراقبے میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ جاتی تھی، وہی نیند ہوتی تھی، ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتیٰ کہ میرے اوپر ہر وقت معیت کا استحضار ہونے لگا۔ معیت کا استحضار کا کیا مطلب؟ کہ ہر وقت اللہ کی طرف یاد رہتی ہے۔ جیسے مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، پینشن ہو گئی ہے، کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا، رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ جو ملاقات کا عالم ہے نا، اس کو معیت کہتے ہیں، اور یہی انسان کو زندگی میں حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ تصوف کی جو مکھن تھا، وہ ہمارے سلسلے کے امام حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ عنہ نے ایک فقرے میں بتا دیا۔ چنانچہ فرمایا، العجز عن درک الادراک ادراکن، کہ اللہ کے ادراک سے عاجز آ جانا، اسی کا نام ادراک ہے۔ اللہ کے ادراک سے عاجز آ جانا، اسی کا نام ادراک ہے۔ پھر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مزید کھولا۔ انہوں نے فرمایا، جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے، لا کلمہ کی تلوار چلا کر اس کی نفی کرنی چاہیے۔ جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے، لا کلمے کی تلوار چلا کر اس کی نفی کرنی چاہیے۔ تو یہ پورا سلوک نفی 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 نفی۔ اب اس پر ہمارے مشائخ کی کچھ عبارات ہیں، تو بات کو مؤکد کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑی سن لیجئے۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مطلوب نہایت تقدیس و رفعت میں ہے، طالب نہایت پستی اور نقص میں ہے، نہ اس کو اس کے ساتھ کچھ شرکت ہے، نہ اس کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے، اور سالک اس کے ادراک سے عاجز ہے، اور جو کچھ ادراک ہوتا ہے وہ ناتمام ہے۔ یعنی جو پایا اس نے وہ ادھوری بات ہے، کچھ نہیں پایا۔ ایک جگہ فرمایا، اس مرتبہ میں جو کچھ اس بات ہے وہ الہاد ہے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفی تو ٹھیک ہے، جتنا کرتے چلے جاؤ، جس نے اس بات کیا نا کہ جی یہ میں نے پا لیا، فرمایا وہ اس بات نہیں ہے، وہ الہاد ہے۔ اس مرتبہ میں جو کچھ اس بات ہے وہ الہاد ہے، اور تمام تعبیروں سے بہتر تعبیر اور سب عبارتوں سے جامع عبارت یہی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء۔ علم و شہود اور معرفت کو اس سبحانہ و تعالی کی طرف کوئی راہ نہیں۔ جو کچھ دیکھتے، جانتے اور پہچانتے ہیں سب اللہ کا غیر ہے۔ اس کے ساتھ گرفتار ہونا اللہ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہونا ہے، پس ان سب کی نفی کرنی لازمی ہے۔ سب کو کلمہ لا الہ کے نیچے لا کر ان کی نفی کرنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، العجز عن درک الذات درک الادراک ادراکن،
کہ معرفت کے ادراک سے عاجز ہونا ہی معرفت کا ادراک ہے. فسبحان من لم یجعل للخلق الیہ سبیلا الا بالعجز عن معرفتہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت سے عاجزی کے سوا اپنی مخلوق کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا. اب یہاں پر ایک مزے کی بات ہے، وہ یہ کہ پہلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے حسین قصاب کی ایک روایت سٹوری بیان کی. حسین قصاب ایک بزرگ تھے، جنید بغدادی کے مشائخ میں ان کا نام آتا ہے، سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے. تو ان کا واقعہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ بھئی ایک جماعت تھی، پھر 2 ترک تھے، گھوڑے پہ سوار تھے اور بہت تیز تھا ان کا سفر کرنا، اور وہ دوسروں سے آگے نکل گئے. ایک پہاڑ تھا، پھر اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. وہاں انہوں نے خیمہ دیکھا تو حسین قصاب خیمے کے گرد چکر لگانے لگ گیا کہ میرا محبوب اس خیمے میں موجود ہے. اب یہ سارا کا سارا استعارے میں بات تھی. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور دیکھو پھر اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے. فرماتے ہیں لشکرگاہ سے مراد آیان ثابتہ کا مرتبہ ہے جو کہ تمام حقائق امکانی کے تعینات اور تعین علمی وجوبی کا جامع ہے، کیونکہ بے نہایت خیمے اس تعینات سے کنایا ہیں، اور ان کے درمیان ایک عظیم خیمہ ہے جو حق تعالیٰ کے تعین علمی وجودی کی طرف اشارہ ہے. اس کو خیمہ سلطانی کہتے ہیں. جب حسین قصاب نے سنا کہ یہ خیمہ سلطانی ہے تو یہ خیال کر کے کہ وہ اپنے مطلب کو پہنچ گیا تو اس نے چاہا کہ وہ فکر و مستی کی سواری سے، جس کی مدد کے بغیر یہ راہ طے نہیں ہو سکتی، نیچے اترے اور مطلوب کو پا کر آرام کرے. پائے راست دائیں پاؤں سے مراد روح ہے، کیونکہ اس راہ نامسلوک میں قلب و روح کے پاؤں سے انسان چلتا ہے، نہ کہ علم و عمل سے، کیونکہ وہ راہ مسلوک سے مناسبت رکھتے ہیں. اور سب سے پہلے جو چیز مستی سے نکلتی ہے یہی روح ہے، پھر قلب کے جس کو بائیں پاؤں سے تعبیر کرتے ہیں. اس نے رکاب سے باہر پاؤں نکالا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں یہ الہام پہنچا کہ سلطان خیمہ میں نہیں ہے، اور حق بات بھی یہی ہے. اب دیکھیں یہ ساری تفصیل کہ مقصود کہنے والے کا کیا تھا، یہ کر کے آگے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ عجیب بات فرماتے ہیں اور حسین قصاب چونکہ قوت جذب نہیں رکھتا تھا، تھوڑی سی بشارت سن کر مستی سے نکل آیا، اور وہ دونوں ترک جو جذبہ قوی اور غلبہ محبت رکھتے تھے ان خوشخبریوں کی وجہ سے بیوقوف نہ بنے اور بہادروں کی طرح اوپر چڑھ گئے. حسین قصاب اگر 1000 سال بھی انتظار کرے تب بھی سلطان کو خیمے میں نہیں پائے گا، چونکہ سلطان خیمے میں موجود ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں حسین قصاب 1000 سال بھی انتظار کرے تو وہ سلطان کو خیمے میں نہیں پائے گا، اس لیے کہ سلطان خیمے میں ہے ہی نہیں. تو اللہ کو پانے کا یہ مطلب کہ انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا، یہ پانا ہے. ہمارے مشائخ نے اللہ رب العزت کی کیسی کیسی حمد بیان کی ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پڑھ کے کہ دیکھو کیا عظمت ان کے دل میں آتی ہے اس سلوک کا سفر طے کرنے کے بعد. وش کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ایسی عظمت ہمارے بھی دل میں بٹھا دے. تو یہ چند لائنیں ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سن لیجئے. فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں
جس نے امکان کو وجوب کا آئینہ اور عدم کو وجود کا مظہر بنایا۔ وجوب اور وجود اگرچہ حق سبحانہ کی صفات میں سے ہیں، لیکن حق سبحانہ اس سے بھی بلند ہے، بلکہ وہ اسماء و صفات سے، شیون و اعتبارات سے، ظہور اور بطون سے، بروز اور مکون سے، تجلیات و ظہورات سے، موصول اور مفصول سے، مشاہدات اور مکاشفات سے، محسوسات اور معقولات سے، موہومات اور متخیلات سے بھی بلند ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءُ الْوَرَاءِ۔ کسی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام تعریفوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں سے نیچے رہ جاتی ہے۔ اس پاک ذات نے اپنی تعریف آپ ہی کی ہے اور اپنی حمد کو آپ ہی بیان کیا ہے، پس وہ ذات تعالی آپ ہی حامد ہے اور آپ ہی محمود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے نا، یہ ہے معرفت کہ اللہ کی ایسی عظمت دل میں آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری اصلاح فرما۔ میرے مالک، ہمیں انفسی اور آفاقی معبودوں سے نجات عطا فرما۔ ہر نفسانی، شیطانی، شہوانی تعلق سے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے مولا، ہمارے دل کو ہر بت سے خالی فرما۔ اللہ، آپ نے اپنے بیت اللہ کو خالی کروا لیا تھا، اللہ ہمارے دل پر ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے دل کو بھی انفسی معبودوں سے خالی کروا دیجئے۔ اللہ اپنی محبت دل میں بھر دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہم اپنے اکابر کی باتیں سنتے ہیں، اللہ لگتا ہے زندگی کے 40-50 سال گزارنے کے باوجود بھی ابھی ابتدا میں ہیں۔ میرے مولا، آپ کی معرفت کب ملے گی؟ اللہ ہم پر رحمت کر دیجئے، ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے، کہتا ہے ابو اٹھا لیجئے۔ باپ خود بھی تھکا ہو پھر بھی بچے کو اٹھا لیتا ہے۔ میرے مولا، ہم اپنے نفس اور شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں۔ میرے مولا، اب آپ کی مدد چاہیے۔ اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، بدبخت شیطان سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا وصل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے دور قریب سے امیدیں لے کے آئے ہیں، میرے مولا وقت تو گزرتا جا رہا ہے، اللہ دن گزرتے جا رہے ہیں، راتیں گزرتی جا رہی ہیں، میرے مولا مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اللہ، ماں باپ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں، آپ ہماری چھوٹی تمنا کو پورا کر کے خوش ہو جائیے۔ اللہ ہم اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ اپنی طرف کھینچ لیجئے۔ میرے مولا، ہمیں اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ جنت عطا فرما دیجئے، جہنم سے نجات عطا فرمائیے۔ دور مرد عورتیں جو بیٹھے بات سن رہے ہیں، اللہ ان کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ ہمارے قریبی مہربان گر گئے ہیں، ان کے 2 پسلیاں ٹوٹی ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی شفا عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.